جب بھی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بعض نامانوس، ناجائز، غیر شرعی رسوم و رواج ظہور پذیر ہونے لگتے ہیں۔ عام طور پر اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، شریعت نے کسی مہینے کو غم کا مہینہ قرار نہیں دیا، بلکہ شرعی ہدایات یہ ہیں کہ اگر خدا نخواستہ فوتگی ہو گئی تو آپ 3 دن تک سوگ اور غم منا سکتے ہیں۔ اگر کسی بیوی کا شوہر فوت ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن وہ عدت میں رہے گی، اور یہی اس کے سوگ کے دن ہیں۔ اس سے زیادہ سوگ اسلام میں نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر عام کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ شادی بیاہ کرنا ناجائز ہے، نئے کپڑے پہننا منع ہے، کسی بھی کام کو شروع کرنا اس مہینے میں منع ہے، اور تمام تر کاموں کو، مصروفیات کو چھوڑ کر محض غم اور سوگ کے لیے بیٹھنا اس مہینے میں لازمی اور ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام میں غم کا، سوگ کا وہی کانسیپٹ ہے جو عرض کیا گیا۔ دوسری بات جو سمجھنے والی ہے، اس مہینے کے اندر اہل بیت پر ڈھائے گئے مظالم کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ کربلا کی دھرتی پر یزید کی طرف سے اور یزید والوں کی طرف سے اہل بیت پر جو مظالم ڈھائے گئے، کوئی بھی انسان سنتا ہے تو وہ خون کے آنسو ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اہل بیت کی مظلومیت کو بیان کیا جائے، ان کی بے بسی اور بے کسی اور مجبوری اور معذوری کو بیان کیا جائے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ لوگوں کو حوصلہ دلایا جائے، اہل بیت کی دلیری بیان کی جائے، ان کی شجاعت بیان کی جائے، ان کا ہمت و حوصلہ بیان کیا جائے۔ جیسے امام حسین اپنے زمانے میں برائی کی طاقت یزید سے ٹکرایا، تاکہ امام حسین کی تعلیمات سن کر، اہل بیت کا طرز عمل سن کر، ان کا کردار دیکھ کے آج بھی شر سے، برائی سے، باطل سے اور غلط لوگوں سے ٹکرانے کا لوگوں میں جذبہ پیدا ہو، ولولہ پیدا ہو، اور اہل بیت کی صحیح تعلیم و تربیت کا اثر آج کے معاشرے تک پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ فرمایا وہ شخص ہم میں ہے ہی نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چہرے کو تھپڑ مارے، گریبان کو پھاڑے اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ غم، دکھ میں صبر کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر پہ اللہ پاک بے حساب اجر دیتا ہے۔ ہر عمل کا اجر، ثواب حساب کے ساتھ ہے، لیکن فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر کالا لباس پہنا جاتا ہے۔ کالا لباس پہننے میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہو گیا۔ تو چونکہ اس مہینے کے اندر کالا لباس پہننا مخصوص لوگوں کا شعار ہے، لہٰذا جو بندہ اس کو مذہبی فریضہ سمجھتا ہے، یا اس کو غم کی علامت سمجھتا ہے، یا اس کو جائز سمجھتا ہے، وہ اس کا اپنا عمل ہے۔ بعض لوگ اس مہینے کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، قوم، ملک، محلے اور معاشرے کے امن و امان کو تہو بالا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صحابہ ہوں یا اہل بیت، دونوں کو جو مقام اور مرتبہ ملا صرف اور صرف حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملا۔ لہٰذا دونوں کا احترام اور دونوں کی عزت اور مقام و مرتبے کا پاس و لحاظ ہر مسلمان کا دینی، مذہبی، ملی، اخلاقی اور معاشرتی فریضہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی ایک طرف بھی جھکاؤ پایا جائے اور دوسری طرف سے توجہ ہٹائی جائے تو پھر اس طرح سے ایمان کامل نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دارین کی برکات سے مالا مال فرمائے۔